صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور انسانی جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ مال کی زکوٰۃ ادا کر دی، فصل کا عشر ادا کر دیا، اب یقین کرے کہ میرے مال کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اب یقین کرے کہ میری فصل کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس لیے کہ جو اللہ کا حکم کے مطابق جو حق تھا اپنی فصل سے نکال دیا، اپنے مال سے نکال دیا، اب فصل کو نقصان نہیں ہو سکتا، اب مال کا نقصان نہیں ہو سکتا۔ بعین اسی طرح انسانی جسم کے لیے روزہ جو ہے یہ زکوٰۃ ہے انسانی جسم کی۔ جب ایمان والا مسلمان بندہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے، رمضان کے روزوں کو رکھتا ہے، پھر اس کے جسم کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، ہمارے دوست بتاتے ہیں، بزرگ بتاتے ہیں، جسم کے اندر کتنی بڑی بڑی گلٹیاں ہوتی ہیں، روزہ رکھا، روزے کی برکت سے وہ ختم ہو گئی۔ انسان کو طرح طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں، رمضان کے روزے رکھے ساری بیماریاں ختم ہو گئی۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوا کرتی ہے اور انسانی جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ جب روزہ رکھ لیا انسانی جسم کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، اب اس انسانی جسم کو میرا رب حادثات سے، پریشانیوں سے، بیماریوں اور تکلیفوں سے میرا رب پھر بچا ہی لیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کے روزہ داروں کو 5 چیزیں خصوصیت کے ساتھ عطا فرمائی ہیں جو سابقہ امتوں کو عطا نہیں فرمائی۔ ان میں نمبر 1، روزہ دار کے منہ کی بدبو میرے رب کو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، اور روزہ دار کے لیے ہر روز جنت سجائی جاتی ہے۔ روزہ دار کے لیے سرکش شیاطین جو ہے قید کر دیے جاتے ہیں۔ روزہ دار کے لیے سمندروں کی مچھلیاں تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں، اور روزہ دار کے لیے جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے میرا رب روزہ دار کی مغفرت کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ، اس کے اندر روزہ رکھنا، اس کی عظمت بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ کملی والے ارشاد فرماتے ہیں جو مسلمان بندہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر داخل ہوتا ہے، رمضان کی تیاری کرتا ہے، اور جو ہے رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے کو پا لیتا ہے، مقدس مہینے کو پانے کے بعد رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے، اس ارادے اور نیت کے ساتھ رکھتا ہے کہ میرے رب کا یہ حکم ہے اور مسلمانوں پر 1 مہینے رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں۔ اس نیت اور ارادے کے ساتھ رمضان کا جب پہلا روزہ رکھتا ہے، پہلا روزہ رکھنے کی برکت سے میرا رب اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ اتنی عظمت اور فضیلت والا مہینہ آ رہا ہے۔ پھر اسی پر بس نہیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد کے اندر تشریف فرمائے ہیں۔ حضرت کعب اس روایت کو بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ ممبر کے قریب آ جاؤ۔ جب صحابہ کی جماعت ممبر کے قریب آ جاتی ہے، اللہ کے محبوب ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں، فرمایا آمین۔ دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ جب اللہ کے محبوب فارغ ہوئے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے محبوب آج تو روٹین سے ہٹ کر آپ نے آمین کہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ سنو، جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا نوریوں کے سردار جبرائیل آئے اور آ کر انہوں نے ایک بد دعا کی کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کی زندگی کے اندر ماہ مقدس رمضان المبارک جیسا مہینہ آئے اور اس مہینے کے اندر وہ عبادت کر کے، سجدے کر کے، تلاوت کر کے، صلہ رحمی کر کے، جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے، تراویح پڑھ کے، اچھے اعمال کر کے اللہ کو راضی نہ کر لے، وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے۔ اس پر میں نے آمین کہا۔ دوسری بد دعا کی کہ وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے کہ جس کے سامنے
آپ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम नामी इसमें गरामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका नाम नामी मोहम्मद लिया जाए और इस नाम को सुनने के बाद मुसलमान की ज़बान से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना निकले, वो भी तबाह बर्बाद हो जाए। तीसरे नंबर पर फरमाया कि वो शख्स भी तबाह बर्बाद हो जाए जिसकी ज़िंदगी के अंदर उसके माँ बाप बुढ़ापे की हालत में पहुँच जाएं, अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत करके वो बंदा जन्नत हासिल ना कर ले, वो भी तबाह बर्बाद हो जाए। उस पर मैंने आमीन कहा। अब बद्दुआ करने वाला नूरियों का सरदार जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, उस पर आमीन कहने वाला सारी कायनात का सरदार हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब इस दुआ के रद्द होने के अंदर कोई जो है शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस मुबारका के अंदर 3 आदमियों को तंबीह की है कि वो बदनसीब है, वो बदनसीब है, वो बदनसीब है कि जिसकी ज़िंदगी के अंदर रमज़ानुल मुबारक जैसा अज़मतों, फजीलतों, बरकतों, रहमतों वाला महीना आए और इस महीने के अंदर भी उसकी मग़फ़िरत ना होए, वो बदनसीब है। दूसरे नंबर पर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें गरामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी नाम मोहम्मद आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो साथ दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। वो बदनसीब है, बदनसीब उसको कहा गया जो महबूब खुदा का नाम सुनने के बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ता। ये नाम कोई मामूली नाम नहीं, इस कायनात के अंदर मोहम्मद नाम से पहले, अल्लाह के महबूब के नाम मोहम्मद से पहले किसी का नाम मोहम्मद नहीं था। ये तो अज़मतों वाला नाम है, ये तो अज़मत फजीलत वाला नाम है। इंसान की ज़बान पर जब ये नाम मोहम्मद आता है, मोहम्मद इंसान ज़बान से कहता है, दोनों होंठ जो है इस नाम को चूम लेते हैं, ईमान वाले का मुंह जो है मीठा हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जब भी आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना चाहिए। तीसरे नंबर पर फरमाया जिनके माँ बाप बुढ़ापे की हालत में पहुँच जाते हैं, अपने बूढ़े माँ बाप की जो खिदमत नहीं करता और ख़िदमत करके जन्नत हासिल नहीं कर लेता, वो भी बदनसीब है। ये माँ बाप बहुत बड़ा अल्लाह की तरफ से सरमाया है, इसका कोई नेमुल बदल नहीं है। अल्लाह ने माँ को अलहदा अज़मत दी, बाप को अलहदा अज़मत दी। वो माँ जिसके औलाद पर इतने बड़े एहसानात होते हैं, जब बच्चा होता है माँ क्या करती है, बीमारी आती है, सारी रात जो है जाग कर बैठ कर अपने बच्चे की फिक्र में लगी रहती है। बच्चे को छोटी सी तकलीफ आती है, माँ तड़प जाती है कि ये तो मेरे दिल का टुकड़ा है, ये तो मेरा फूल है, ये तो मेरा लाडला है, ये तो मेरा बच्चा है। जिस बच्चे की खातर सारी रात माँ जो है सोचती रहती है, उसकी आंखें सूज जाती है, उसको जो है सारी रात नींद नहीं आती। माँ खुद तो जिस्म पर फटे पुराने कपड़े पहनना बर्दाश्त कर सकती है, बाप अपने जिस्म पर पुराने कपड़े पहन लेगा, लेकिन अपनी औलाद के लिए यह पसंद नहीं करता। खुशी का वक़्त हो, ईद का मौका हो, कोई भी फंक्शन हो, मेरा बेटा जो है पुराने कपड़े पहने, यह कौन इसका बदल हो सकता है। रात के वक़्त तन्हाई के अंदर जब घर के अंदर कोई नहीं होता, औलाद में से जब औलाद बाहर जाती है, माँ की निगाह जो है दरवाजे पर होती है कि कब मेरा बच्चा घर में आग की तरफ आता है, कब मेरा बच्चा घर की तरफ आता है। जब माएँ दुनिया से चली जाती है फिर कोई पूछने वाला नहीं होता। जब माएँ दुनिया से चली जाती हैं फिर ये कोई नहीं पूछता कि बेटा तूने खाना खाया है कि नहीं खाया। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत को रख दिया। अल जन्नत तहता अक़दामुल उम्महात, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप को जन्नत का दरवाज़ा बना दिया। बाप की भी बहुत ज़्यादा अज़मत है और माँ की भी बहुत ज़्यादा अज़मत है। इन दोनों का साया इंसान के लिए बाइस रहमत है, इसका नेमुल बदल कोई नहीं है। जिनके माँ बाप ज़िंदा है उनकी खिदमत करनी चाहिए, माँ बाप की तरफ मोहब्बत की निगाह से देखना चाहिए। एक मर्तबा मोहब्बत की निगाह से देखना मकबूल हज उम्रे का सवाब है। इंसान अरादे के साथ, मोहब्बत के साथ
جذبے کے ساتھ یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، ان کے میرے اوپر بہت بڑے بڑے احسانات ہیں، ان کی قدر کرے، ان کی خدمت کرے۔ اب ماں باپ جب بڑھاپے کی طرف چلے جاتے ہیں، جب بڑھاپے کی طرف چلے جاتے ہیں، کبھی سوچا کرو یہ بھی ایک وقت جوان ہوا کرتے تھے، ان کے بھی جذبات ہوا کرتے تھے، ان کے بھی احساسات ہوا کرتے تھے کہ جب میں بچپن میں تھا، چھوٹا تھا، میرے باپ نے میری ہر تمنا کو پورا کیا، محنت مزدوری کو برداشت کیا، گرمی کو برداشت کیا، سردی کو برداشت کیا، دن اور رات کو برداشت کیا۔ اپنی اولاد کے لیے ماں باپ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اب بڑھاپے کی حالت میں پہنچ چکے ہیں، میرا بھی حق بنتا ہے، اب میں کماتا ہوں، اب میرا حق بنتا ہے کہ ان پر خرچ کروں، اپنے ماں باپ کی خواہش اور تمنا کو پورا کرو، اپنے ماں باپ کی ضروریات کو پورا کرو، اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کے اندر خوش کروں، اپنے ماں باپ کی دعائیں لے لوں۔ اور جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں، ناکامی اس کے مقدر میں نہیں آتی۔ علماء نے کتابوں کے اندر بڑی تفصیل لکھی کہ جن کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہیں، باپ بیٹے کے سر پر دست شفقت رکھتا ہے، ماں بچے کے لیے دعا کرتی ہے، جب بچہ سکول جاتا ہے، بچہ دنیا کے کام کاج کے لیے جاتا ہے، جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہوتی ہیں اس کے لیے ناکامی نہیں ہے۔ جب ماں کی دعا ساتھ ہے، ماں کہتی ہے کہ بیٹا جاؤ، ماں پیچھے دعا کرتی ہے اللہ میرے بچے کو کامیاب کرنا، اب بچہ کاروبار کے لیے جاتا ہے، اب بچہ تعلیم کے لیے جاتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، وہ اس لیے کہ اس کے ماں باپ کی پیچھے دعائیں ہوتی ہیں۔ اس لیے علماء نے یہاں لکھا کہ ماں باپ زندہ ہیں، ان کی جتنی بھی قدر ہو سکے کر لو، اور جب بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں ان کی خوب خدمت کرو، ان کی زیارت کرو، ان کو خوش کرو۔ اللہ کے نبی نے بد نصیب اس کو کہا جن کے والدین بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جاتے ہیں، ان کی خدمت نہیں کرتے اور جنت حاصل نہیں کرتے۔ اور علماء نے آگے یہ بھی لکھا ماں باپ زندہ ہیں، ان کی دعائیں لے لو، ان کی خدمت کر لو۔ اگر ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں، قبروں کے اندر پہنچ چکے ہیں، پھر اس کا نسخہ بھی علماء نے کہا، علماء نے بتایا کہ پھر اس وقت جب کام کاج کے لیے نکلو، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر کے نکلا کرو۔ جب ماں باپ زندہ ہیں، گھر سے نکلو، ماں باپ سے دعا لے کر نکلا کرو۔ امی جان بازار کی طرف جا رہا ہوں، سکول جا رہا ہوں، مدرسہ جا رہا ہوں، میں کھیلنے کے لیے جا رہا ہوں، اپنے ماں باپ کو بتاؤ کہ میں جو ہے گھر سے جا رہا ہوں۔ جب تمہارے ماں باپ کے پیچھے دعائیں آئیں گی، تمہارے لیے ناکامی نہیں، پھر کامیابی تمہارا مقدر بنے گی۔ اگر ماں باپ دنیا سے چلے گئے، علماء نے لکھا اب جو ہے دعاؤں کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب ماں باپ کے ساتھ محبت کا اظہار یوں کرنا ہے کہ جب بھی گھر سے نکلو پہلے ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کرو، اللہ میری ماں کو معاف کر دے، اللہ میرے باپ کو معاف کر دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ ان کے لیے جب تم دعائیں مغفرت کر کے گھر سے نکلو گے، میرا رب تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اور علماء نے یہاں تک بھی لکھا اگر نافرمانی کی حالت میں کسی کی ماں دنیا سے چلی گئی ہے، کسی کا باپ دنیا سے چلا گیا ہے، کسی کا رشتہ دار عزیز و اقارب دوست نافرمانی کی حالت میں، ناراضگی کی حالت میں چلا گیا ہے، اس کے لیے بھی آسانی ہے، اس کے لیے بھی شریعت نے نسخہ بتایا ہے کہ تم اس کے لیے وقتاً فوقتاً دعائیں مغفرت کیا کرو، ماں باپ کی قبر پر جایا کرو، ان کے لیے دعائیں مغفرت کیا کرو، ان کے لیے صالح ثواب کیا کرو، تب تم زندگی میں اپنے مردوں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، والدین کے لیے اس انداز میں محبت کا اظہار کرو گے جب کل قیامت والے دن قبروں سے اٹھیں گے، وہ جو ناراض ماں باپ تھے وہ راضی ہو چکے ہوں گے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ وہ بد نصیب ہے کہ جس کے ماں باپ بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں، اور بڑھاپے کی حالت میں پہنچنے کے باوجود بھی اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے جو بندہ جنت حاصل نہیں کر لیتا وہ بد نصیب ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں والا مہینہ، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی فرماتے ہیں، اپنی کتاب غنیت الطالبین کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رمضان کے حروف کے اندر دیکھو، رمضان کی راہ کہتی ہے کہ رحمت والا مہینہ آ گیا، اور رمضان کی میم کہتی ہے مغفرت والا مہینہ آ گیا، اور رمضان کی صاد کہتی ہے جنت سے ضمانت والا مہینہ آ گیا، اور جو ہے رمضان کی الف کہتی ہے انس و محبت والا
مہینہ آ گیا اور رمضان کی نون کہتی ہے نورانیت والا مہینہ آ گیا۔ اس انداز میں انہوں نے رمضان کے الفاظ سے یہ نکالا کہ یہ رمضان کا مہینہ رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ایمان والوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، جو ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اندر اس کی عظمت، فضیلت، مقام اور شان کو اتنا بلند و بالا کر دیا ہے کہ دوسرے مہینوں کی نسبت اس مہینے کے اندر جو عمل بھی کیا جاتا ہے اس کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ عام دنوں کے اندر ہم نماز پڑھتے ہیں، فرض کا ثواب جو ہے فرض کے برابر ہوتا ہے، نفل کا ثواب نفل کے برابر ہوتا ہے۔ اللہ کے راستے میں ایک خرچ کرنے سے 10 کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے، اور قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ لیکن جو ہی رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے اس مہینے کی برکت سے عظمت فضیلت میرے رب نے بڑھا دی۔ اب رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، اس مہینے کے اندر جو مسلمان بندہ قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے گا اب 10 نیکیاں نہیں ملے گی، میرا رب 700 کے برابر 70 سے لے کر 700 کے برابر اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دے گا۔ اب رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کیا، 10 کا ثواب نہیں ملے گا، میرے رب نے 70 گنا اس کا ثواب بڑھا دیا۔ اب رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، نفل کا ثواب میرے رب نے فرضوں کے برابر کر دیا، اور فرضوں کا ثواب میرے رب نے 70 گنا بڑھا دیا۔ اس کے اندر ایک سجدے کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا، ایک رکعت کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا، ایک حرف کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا۔ اس مہینے کے اندر اللہ کی اتنی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں کہ ہر عمل کا ثواب دوسرے مہینوں کی نسبت کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے ایمان والوں کے لیے یہ مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، اور اس کی ایک ایک رات کے اندر اللہ کی اتنی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں کہ ہر رات کے اندر میرا رب جو ہے 6 لاکھ جہنمی افراد کی مغفرت کا اعلان کر دیتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ اتنی عظمت اور فضیلت والا مہینہ کہ جس رمضان کی ایک ایک رات کے اندر 6 لاکھ جہنمی افراد کو میرا رب جو ہے ان کی مغفرت کا اعلان کر دیتا ہے۔ اور جس وقت افطاری کا وقت ہوتا ہے، افطاری کے وقت ہر روز میرا رب اس ماہ مقدس رمضان کی برکت سے 10 لاکھ جہنمی افراد کی مغفرت کا اعلان کر دیتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جن کی دعا اس مہینے کے اندر رد نہیں ہوتی۔ 3 قسم کے لوگ ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ان میں سے نمبر 1 روزہ دار، اس کی افطاری کے وقت روزہ دار کی دعا افطاری کے وقت جو بھی دعا مانگی جاتی ہے اللہ اس کو قبول کرتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ صبح سے شام تک بھوک کو بھی برداشت کیا، پیاس کو بھی برداشت کیا، آنکھوں کو بھی جو ہے اپنے کنٹرول کے اندر رکھا، کانوں سے بھی غلط نہ سنا، زبان کا بھی صحیح استعمال کیا، پورے جسم کو صحیح استعمال کیا۔ ارے میرا رب تو وہ ہے جو ہر جگہ دیکھتا ہے۔ اگر انسان کو دیکھے، انسان کو کون سی مجبوری ہے؟ انسان جو ہے بند کمرے کے اندر کھا سکتا ہے، اس کے سامنے پانی ہوتا ہے پانی پی سکتا ہے، اور فروٹ ہوتا ہے کھا سکتا ہے، طرح طرح کی نعمتیں استعمال کر سکتا ہے۔ ارے مسلمان بندے تو کیوں نہیں کرتا، کیوں نہیں کھاتا پیتا؟ مسلمان بندہ تڑپ کر کہتا ہے میرے رب کا حکم ہے، مجھے اپنے رب سے محبت ہے، اس کی محبت میں اس کے حکم کو ہر حال میں پورا کرنا ہے، اس کی محبت میں اپنے اللہ سے محبت کا اظہار ہے۔ صبح سے لے کر شام تک بھوک اور پیاس کو برداشت کر لوں گا لیکن روزے کو چھوڑوں گا نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے رب سے مجھے محبت ہے، اور رب کا میرے اوپر احسان ہے۔ جس رب نے اتنا خوبصورت بنایا، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، سننے کے لیے کان دیے، سوچنے کے لیے دل و دماغ دیا، چلنے کے لیے پاؤں دیے، کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے، جس کے اندر چھوٹا سا گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جو ہزاروں شریانوں کو، لاکھوں کی تعداد میں شریانوں کو خون سپلائی کرتا ہے،
دل و دماغ عطا کیا، دل دیا، پھر انسان کے اندر کتنے نظام فٹ کیے، انسان کو نظام تنفس دیا، نظام اخراج دیا، نظام تنفس دیا، انسان کے اندر کتنے نظام میرے رب نے بنا دیے۔ یہ انسان کو میرے رب نے بنایا، جس رب نے انسان کو اتنا خوبصورت بنایا، اب اس کا حکم مسلمان پورا کر رہا ہے۔ اس کے حکم کو پورا کرتے ہوئے صبح سے شام تک کچھ نہیں کھاتا۔ دنیا کی کون سی طاقت ہے جو انسان کو روکتی ہے کہ تو کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا؟ رمضان کے روزوں کے باوجود کتنے بدبخت ہوتے ہیں جو رمضان المبارک کا احترام تو کیا، علانیہ طور پر سگریٹ بھی پیتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں۔ ارے بھائی، تمہارے کوئی شرعی عذر ہے تو چھپ کر کھا پی لو، اگر ڈاکٹر نے تمہیں روکا ہے، کوئی ایسی بیماری ہے یا تمہاری کوئی شرعی عذر ہے، وگرنہ مسلمانوں کے سامنے علانیہ طور پر شریعت سے بغاوت کرنے کا کیا فائدہ؟ ایک مجوسی، اس نے رمضان المبارک کے اندر دیکھا اس کا بیٹا دوپہر کے وقت جو ہے کھانا کھا رہا ہے، اس نے اپنے بچے کو ڈانٹا، مجوسی ہے، اس نے کہا بیٹا تجھے پتہ نہیں ہے مسلمانوں کا مقدس مہینہ رمضان ہے، اس کے اندر روزے رکھتے ہیں مسلمان، اس کے اندر جو ہے کھاتے پیتے نہیں ہے، لہٰذا اس مہینے کا ادب و احترام ہے۔ میرے رب کو اس مجوسی کی یہ ادا اتنی پسند آئی، میرے رب نے اس مجوسی کی مغفرت کا اعلان کر دیا۔ یہ شعائر اسلام کا احترام کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ خلیفہ ہارون الرشید کی بیوی ہے زبیدہ جس کا نام ہے، جس نے طائف سے لے کر مکہ تک مسلمانوں کے لیے، حاجیوں کے لیے پکی نہر بنوائی تھی۔ انتقال ہوا، انتقال کے بعد کسی کو خواب کے اندر ملی، پوچھا کیا بنا؟ تجھے تو اللہ نے نہر زبیدہ بنوانے کی وجہ سے معاف کر دیا ہوگا۔ اس پر اس نے کہا، میرے اللہ نے پوچھا تو میں نے کہا میں نے تو دنیا کے اندر یہ بہت بڑی نیکی کی ہے، حاجیوں کے پینے کے لیے میٹھے پانی کا انتظام کیا تھا، نہر زبیدہ طائف سے مکہ المکرمہ تک کھدوائی تھی۔ اس پر اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ تو بیت المال کا پیسہ تھا، انسانوں کی فلاح کے لیے لگ گیا، اس میں تیرا کوئی عمل دخل نہیں۔ ہاں زبیدہ، تیرا ایک عمل ہمیں پسند آیا ہے۔ بہار کا موسم تھا، شام کا وقت تھا، باغ کے اندر تو اپنی سہیلیوں کے ساتھ گپے لگا رہی تھی، ٹہل رہی تھی، ادھر مسجد سے اللہ کے منادی مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس وقت تیرے ساتھ سے دوپٹہ اترا ہوا تھا، تو نے جو ہی اذان کے کلمات سنے تو نے اپنے سر کے اوپر دوپٹہ لے لیا تھا۔ ہمیں تیری یہ ادا اتنی پسند آئی کہ زبیدہ ہم نے اس ادا کی وجہ سے تیری مغفرت کا اعلان کر دیا ہے۔ لہٰذا رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر اس کا احترام بھی کرنا چاہیے، اس کا احترام بھی کرنا چاہیے، اور اس کا احترام یہ ہے کہ اپنی آنکھوں کا بھی صحیح استعمال کرنا چاہیے، کانوں کا بھی صحیح استعمال کرنا چاہیے، دل و دماغ کا بھی صحیح استعمال کرنا چاہیے، اور صبح سے شام تک، شام سے صبح تک کے اپنے سارے وقت کو، ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانا چاہیے، اور دل کے اندر سوچنا چاہیے شاید ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے، شاید ہماری زندگی کا یہ آخری جمعہ ہے، شاید ہماری زندگی کی یہ فجر کی آخری نماز ہے۔ انسان جو بھی عمل کرتا ہے، کسی سے ملاقات کرتا ہے، اپنے باپ کی زیارت کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، زبان سے بولتا ہے، ہر عمل سے پہلے یہ سوچ لے شاید یہ میری زندگی کا آخری عمل ہے، اس کے بعد مجھے پتہ نہیں مہلت ملے گی کہ نہیں ملے گی، لہٰذا اپنے آپ کو تیار کر لے کہ شاید میری زندگی کا یہی آخری عمل ہے۔ اس انداز میں جب سنبھل کر اتباع سنت کے مطابق زندگی گزرے گی، میرا رب راضی ہو جائے گا، مغفرت کا اعلان کر دے گا۔ پھر رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہوتا ہے۔ رمضان کی ہر رات کے اندر میرا رب 6 لاکھ جہنمی افراد کی مغفرت کا اعلان کر دیتا ہے۔ افطاری کے وقت ہر روز میرا رب 10 لاکھ جہنمی افراد کی مغفرت کا اعلان کر دیتا ہے۔ جو ہی رمضان کا پہلا روزہ شروع ہوتا ہے، میرا رب جو ہے روزہ، جس نے رمضان کا پہلا روزہ رکھا، میرا رب وہ روزہ رکھنے کی برکت سے اس کے سارے زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پھر اسی پر بس نہیں، رمضان المبارک کی راتوں کے اندر میرا رب آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور آ کر خدائی پکار لگاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندو، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کر دوں، میرے بندو ہے کوئی بیمار شفا چاہنے والا اس بیمار کو شفا دے دوں، ہے کوئی اولاد کا چاہنے والا
اس کو اولاد دے دوں، ہے کوئی رزق کا چاہنے والا اس کو رزق عطا کر دوں، ہے کوئی میرے بندے مجھ سے جو ہے گناہوں سے پکی اور سچی توبہ کرنے والا اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اس رات کے اندر خدا کی طرف سے خدائی پکار لگتی ہے جب مسلمان بندہ اٹھتا ہے، ہمت کرتا ہے۔ ہر قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، بڑھاپے کی حالت میں بوڑھا بھی اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے، جوان بھی اللہ کے گھر کی طرف آتا ہے، اور بچے بھی اللہ کے گھر کی طرف آتے ہیں۔ اب میرے اللہ کی طرف سے تو پکار لگ چکی ہے، اب ہمارے مانگنے میں دیر ہے، رب العالمین کے عطا کرنے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ اس وقت جب خدا کی طرف سے پکار لگی ہوئی ہوتی ہے، جب ایمان والا بندہ دامن پھیلاتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، اللہ کے حضور پکی اور سچی توبہ کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے۔ اب میرا اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے تیرے مانگنے میں دیر ہے، مجھ رب العالمین کے عطا کرنے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ یہ دنیا کے بادشاہ ہے، ان سے کچھ مانگا جائے یہ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ بھی عجب بادشاہ ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندو جب تم مجھ سے مانگتے ہو میں تمہارے سے خوش ہوتا ہوں، اور جب تم مجھ سے نہیں مانگتے میں تمہارے سے ناراض ہوتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی جو ہے عطا کرنے والا ہے، معافی دینے والا ہے، بخشش کرنے والا ہے۔ اللہ انتظار میں ہے، اللہ خدائی پکار لگائے ہوئے ہے۔ اب مسلمان کس انداز میں اللہ کے حضور ندامت کے آنسو بہاتے ہیں، کس انداز میں اپنی عاجزی انکساری کا اظہار کرتے ہیں۔ غیر اللہ کے سامنے سارا سال سر جھکاتے رہے، غیر اللہ کے سامنے سارا سال سر جھکاتے رہے، شرک کے اندر مبتلا رہے، پھر بھی کچھ نہ بنا، اولاد نہ ملی، رزق کے اندر فراوانی نہ آئی، بخشش نہ ہوئی۔ میرا رب تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، رب العالمین ہے، رب السماوات والارض ہے، انسان کے اتنا قریب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میرے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں تمہاری شارک سے بھی تمہارے قریب ہوں۔ میرے بندے تمہارے مانگنے میں دیر ہے، مجھ رب العالمین کے عطا کرنے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ جب ایمان والا مسلمان بندہ اس رات کے اندر، رمضان کی راتوں کے اندر ندامت کے آنسو بہا کر اللہ کے حضور مانگتا ہے، میرا رب جو ہے دامن بھر دیتا ہے، جولیاں بر کر دیتا ہے۔ ایک ندامت کے ساتھ نکلنے والا ایک آنسو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جب آنکھ سے ایک قطرہ آنسو کا ٹپکتا ہے، زندگی کے سارے گناہوں کی معافی کے لیے کافی ہے۔ میرا اللہ تو کہتا ہے کہ میرے بندے کتنے گناہ کر لیے، کیا سمندر کی جاگ کے برابر گناہ کر لیے، کیا جو ہے ریت کے ذروں کے برابر گناہ کر لیے، کیا آسمان کے ستاروں درختوں کے پتوں کے برابر گناہ کر لیے۔ اے میرے بندے جتنے بھی گناہ کر لیے ندامت کے آنسو بہا، اللہ میرے حضور پکی اور سچی توبہ کر۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لا، توبہ کرنے والا تو ایسا ہوتا ہے جیسے کبھی اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ فرماتے ہیں کہ ان راتوں کے اندر تمہاری توبہ کرنے کی دیر ہے، تمہارے مانگنے کی دیر ہے، رب العالمین کے عطا کرنے کی کوئی دیر نہیں ہے۔ اس لیے رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ، اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، اپنے معمولات کو، شیڈول کو تھوڑا سا چینج کرنا چاہیے۔ عام مہینوں کے اندر اگر ہم پنجگانہ نمازیں پڑھتے ہیں، اس مہینے کے اندر پنجگانہ نمازوں کے ساتھ ساتھ تہجد بھی شروع کر دیں، اور جتنی بھی نفلی عبادات ہیں ان کو بھی شروع کر دیں، اور رمضان کا جو روزہ ہے اس کو ہر حال میں پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے دنیا کے کام چند دن کے لیے اگر روکنے بھی پڑتے ہیں روک لیں، جو ضروری کام ہے وہ کریں۔ یہ رمضان کی تیاری یہی ہے۔ اگر کوئی ذمہ دار ہے اپنی فصل کو پہلے پانی لگا لے، جب مجبوری بنے گی رمضان کے درمیان کے اندر اس کے لیے کسی ملازم کو کہہ کر پانی لگوا لے کر روزہ نہ چھوڑے۔ اسی انداز میں تاجر ہیں تو اپنی تجارت کے جو ضروری امور ہے اس کو لاہور کراچی جانے کی ضرورت ہے، رمضان سے پہلے چکر لگائے۔ رمضان کے اندر کوئی ایسا کام نہ کرے جس کی وجہ سے نماز تراویح رہ جائیں، جس کی وجہ سے پنجگانہ نماز قضا ہو جائے، جس کی وجہ سے رمضان کا روزہ چھوٹ جائے۔ یہی رمضان کی تیاری ہوتی ہے۔ اس کی تیاری کے ساتھ ساتھ دل کے اندر عزم کرے، ارادہ کرے کہ یہ رحمتوں برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، اللہ کا مہمان مہینہ آ رہا ہے۔ اس مہمان مہینے کی ہم نے قدر کرنی ہے،
جس طرح کسی کے گھر کے اندر مہمان آ جاتا ہے، جب مہمان تو اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہوتا ہے، جب مہمان آتا ہے جو میزبان ہوتا ہے اس کی خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ میرا مہمان خوش واپس جائے۔ اسی انداز میں یہ جو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ مہمان کے طور پر آ رہا ہے، ہر مسلمان دل کے اندر تمنا ارادہ کرے کہ ہم اس کی پوری قدر کریں گے، اس مہمان مہینے کی قدر کریں گے، اس کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنائیں گے۔ جب اس مہینے کے اندر اللہ کی طرف سے نیکیوں کی لوٹ سے لگی ہوئی ہے تو ہر بندے کو نیکیاں لوٹنی چاہیے۔ جب ایک فرض کا ثواب 70 گنا اس مہینے کے اندر بڑھ گیا، قرآن پاک کی ایک حرف کا ثواب 70 گنا بڑھ گیا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب 70 سے 700 تک بڑھ گیا، تو پھر اس مہینے کا اکرام کرنا چاہیے، اس مہینے کے ایک ایک لمحے کو قیمتی بنانا چاہیے۔ رمضان المبارک کا جو بندہ ایک روزہ رکھتا ہے، اس بندے کے ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے میرا رب اس مسلمان کے لیے جنت کے اندر ایک عالی شان محل تیار کر دیتے ہیں، ایک عالی شان محل تیار ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اندر تو چھوٹا سی خوشخبری مل جائے، بھائی تم یہ کام کرے گا تمہیں یہ اعزاز ملے گا، انسان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کیا یہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں، فرامین ہے، کیا مسلمان اس کے اندر کوئی شک و شبہ کر سکتا ہے؟ کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ کملی والے نے جو فرما دیا اس کے اندر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ دنیا کی ہر بات کے اندر شک و شبہ ہو سکتا ہے۔ یہ سورج جو کرنوں کو پھیلا رہا ہے، اس کی کرنوں کے اندر شک و شبہ ہو سکتا ہے، لیکن محبوب خدا کی زبان سے نکلنے والے الفاظ اور کلمات کے اندر شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ جو بندہ ایک رمضان کا روزہ رکھتا ہے اس کے لیے جنت کے اندر ایک عالی شان محل بنا دیا جاتا ہے، جنت کی حوروں کے ساتھ اس کی شادی کر دی جاتی ہے۔ پھر جو اللہ کے حضور رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر ایک سجدہ کرتا ہے، ایک سجدے کے عوض اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر اس کے نام کا اتنا بڑا درخت لگا دیتے ہیں کہ 500 سال تک بھی عربی گھوڑا دوڑتا رہے اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ پھر رمضان المبارک کے اندر ایک ایک عمل کی بہت زیادہ میرے رب نے فضیلت رکھ دی، لیکن روزہ جو ہے، جو مسلمان رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر بھی رمضان کے روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور طرح طرح کے بہانے لگاتے ہیں، طرح طرح کے عذر پیش کرتے ہیں، طرح طرح کی تکلیفیں بتاتے ہیں، جو رمضان کا ایک روزہ بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دیتا ہے، باقی 11 مہینوں کے اندر بھی وہ روزے رکھتا رہے تو اس کی عظمت اور فضیلت کو نہیں پا سکتا۔ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر میرے رب نے روزوں کو اتنی عظمت فضیلت عطا فرمائی اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزہ رکھنے سے دل کے اندر خوف خدا پیدا ہوتا ہے، خشیت الہی والی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ خوف خدا کیسا پیدا ہونا چاہیے، خشیت الہی کیسی پیدا ہونی چاہیے، اس انداز میں دل کے اندر خوف خدا ہو۔ ایک پیر صاحب نے اپنے مریدوں سے کہا کہ جاؤ جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا وہاں جا کر ایک ایک کبوتر لے جاؤ، ایک ایک چھری لے جاؤ، اپنے کبوتر کو چھری کے ساتھ ذبح کر کے لے آؤ۔ سارے مرید دوڑتے ہیں، کوئی درخت کے پیچھے، کوئی مکان کے پیچھے، کوئی دیوار کے پیچھے، کوئی فصل کے پیچھے، جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ذبح کر کے لے آتے ہیں کہ پیر صاحب کا حکم ہے۔ جب پیر صاحب کے پاس آتے ہیں ایک مرید سیدھا سادہ جس کے دل کے اندر خوف خدا تھا، خشیت الہی والی کیفیت جس کے دل کے اندر تھی، وہ ویسے ہی کبوتر ہے، ویسے ہی چھری ہے، پیر صاحب کے پاس آ جاتا ہے۔ وہ باقی جو مرید تھے وہ ڈانٹتے ہیں کتنا نافرمان ہے،
پیر صاحب کے حکم کو توڑ رہا ہے۔ اس پر جب پیر صاحب سے بات کی کہ پیر صاحب ہم سارے جو ہے آپ کے حکم کو پورا کر کے آ گئے ہیں، یہ نکما اس نے آپ کے حکم کو توڑا ہے، اس پر پیر صاحب نے کہا تم سارے کے سارے نکمے ہو، یہ ایک ہی کامیاب ہے۔ میں نے یہ کہا تھا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو وہاں جا کر اس کو ذبح کر کے لے آؤ، لیکن تم جو ہے کسی نے دیوار کے پیچھے، کسی نے مکان کے پیچھے، کسی نے درخت کے پیچھے، کسی نے پہاڑی کے پیچھے ذبح کر دیا، لیکن یہ وہ ہے جس کے دل کے اندر خشیت الہی ہے، خوف خدا ہے۔ خشیت الہی یہ پیغام دیتی ہے کہ میرا رب ہر وقت دیکھتا ہے، وہ رات کے اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے، وہ دن کے سویرے میں بھی دیکھتا ہے۔ میرا رب جو ہے دل کے اندر آنے والے خیالات کو بھی جانتا ہے، میرا رب درخت کے پتوں کو بھی جانتا ہے، ریت کے ذروں کو بھی جانتا ہے، سمندر کے قطروں کو بھی جانتا ہے۔ میرا رب تو وہ ہے جو کالی رات کے اندر، کالے پہاڑ کے اندر چلنے والے کالے کیڑے کی پاؤں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے، اس کو رزق بھی پہنچاتا ہے۔ پیر صاحب نے کہا یہ سارے کے سارے نکمے ناکام ہو گیا، یہ کامیاب ہو گیا۔ اس کے دل کے اندر خوف خدا تھا۔ ہمارے دل کے اندر خوف پیدا ہو جائے کہ جتنی بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات سے بغاوت ہے، رمضان کے مہینے سے پہلے پکی اور سچی توبہ کی جائے۔ جو ہی رمضان کے اندر ہم داخل ہو جائیں اور اس کے اندر رمضان کے پہلے روزے سے لے کر آخری روزے تک اپنی بھرپور طریقے میں کوشش کی جائے، رات کے اعمال بھی کی جائے، نماز تراویح ہے، دن کے اعمال روزے کی صورت میں، نمازوں کی صورت میں، قرآن پاک کی تلاوت کی صورت میں، صدقہ خیرات کی صورت میں، جتنی بھی صورتیں نیکی کی ہیں ساری اختیار کی جائے۔ اور جب رمضان کا آخری دن آئے میرا رب جو ہے روزے دار کی مغفرت کا اعلان کر دے، یہ اصل کامیابی ہے، یہ رمضان کا اصل پیغام ہے۔ رمضان آتے ہیں ہم جو ہے ٹس سے مس نہیں ہوتے، رمضان آتا ہے ہم جو ہے یہ نہیں فکر ہوتی کہ رات کو نماز تراویح ادا کرنی ہے، صبح کے وقت روزہ رکھنا ہے، اور اس رمضان کے اندر جو ہے اپنی آنکھ کو بھی پاک اور صاف رکھنا ہے، کانوں کو بھی پاک اور صاف رکھنا ہے۔ علانیہ طور پر جو ہے گانا باجا بھی سن رہے ہوتے ہیں، وقت کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ آج کا کیا ہوا وقت ضائع، یہ انسان پھر پچھتائے گا، اور جہنم کے اندر جب جائیں گے بے نمازی، وہ اس وقت پوچھا جائے گا تمہیں کون سی چیز جو ہے جہنم کے اندر لے کر آئی؟ اس وقت وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، شریعت کی پاسداری نہیں کیا کرتے تھے، لیکن اس وقت کا پچھتایا کسی کام کا نہیں ہوگا۔ آج ہم سب کے پاس وقت ہے، اللہ نے وقت دیا، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں۔ ماہ مقدس رمضان کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، رحمت کا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اپنے گناہوں کی معافی کروائیں، اپنے رب کو راضی کریں۔ وآخر